الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صدر احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ کے سامنے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کو ہم فتنوں کے زمانے کے تعلق سے قرآن، سنت اور احادیث کے اندر آیات، واقعات اور بشارات کی روشنی میں کیا کچھ دنیا میں تبدیلیاں ہونے والی ہیں اور کن کن چیزوں کا وجود ہونے والا ہے، کیسے کیسے فتنے دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا کئی ہفتوں پر مشتمل ہوگا. اس لیے ایک تو گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اس تعلق سے دلچسپی ہے، آپ کے دل میں خواہش ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے جن چیزوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا ہے، تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ وقت سے پہلے خود بھی پہنچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی لائیں تاکہ بات مکمل سننے کو ملے اور سمجھنے کو ملے. بہرحال پچھلے ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں آخری زمانے کے تعلق سے جو چیزیں دنیا میں تبدیلیاں ہونے والی ہیں، بہت ساری باتوں کا ذکر آ چکا ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی آپ کے سامنے ان نشانیوں کو، ان علامتوں کو بیان کیا جائے گا جن کو علامات قیامت کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیاں نہیں ہیں، چھوٹی نشانیاں، یعنی جو وجود میں آ چکی ہیں یا آ رہی ہیں یا آنے والی ہیں. بڑی نشانیاں تو وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بڑی نشانیاں ان نشانیوں کو کہا جاتا ہے جن کے وجود میں آنے کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، پھر دنیا کو مہلت نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کچھ نشانیاں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ظاہر فرمائیں گے، اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ ایسے فتنوں کے بارے میں اور ایسے اس طرح کے فتنوں میں اور ان نشانوں کا ہم شکار بننے سے بچیں جو فتنے یا جو نشانیاں ہماری آخرت کو برباد کرنے والی ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارزا للناس، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ فاتاہ رجل، ایک شخص آیا اور کہنے لگا ما متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس معاملے میں جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو معلوم ہے۔ یعنی قیامت کا سال کون سا ہوگا، کون سے سن میں آئے گی، نشانیاں تو بتائی ہیں کہ فلاں دن میں آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم کی تاریخ ہوگی، کچھ نشانیاں بتائی ہیں، لیکن وہ سن کون سا ہوگا، کون سے دن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ جمعہ کا دن تو ہفتے میں 1 مرتبہ آتا ہے، مہینے میں 4 سے 5 مرتبہ آتا ہے، کون سے جمعہ کے دن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ اسی جمعہ کو قیامت آئے گی۔ اور اسی طرح محرم کا 10 محرم کا دن ہر سال آتا ہے، تو کس سال کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ اسی 10 محرم الحرام کو قیامت آئے گی، اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن فرمایا میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ نشانیاں یا علامتیں اس بات کے لیے جو ہے علامت ہوا کرتی ہیں کہ اب وہ چیز وجود میں ہونے والی ہے، اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب آثار ملنے لگے تو یہ جان جاؤ کہ اب وہ چیز دنیا میں آنے والی ہے۔ تو نشانیوں کے بارے میں فرمایا اذا ولدت الامۃ ربتها فذلك من اشراطها، جب باندی اپنی مالکن کو جنم دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ باندی کے مالکن کے جنم دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی والدین کی نافرمانی ہونے لگے، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسا کہ نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اور باندیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ والدین کے حکم کی پرواہ نہ کی جائے، والدین کو بے عزت کیا جائے، ان کی قدر نہ کی جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، اور جب تم دیکھو کہ ننگے بدن رہنے والے اور ننگے پیروں سے چلنے والے لوگوں کے حکمراں بن جائیں، لوگوں کے حاکم بن جائیں، یعنی جو نیچے لوگ تھے وہ اوپر آ جائیں اور وہ لوگوں پر حکومت کرنے لگ جائیں، فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الشَّاةِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، اور فرمایا جب یہ دیکھو کہ بکریوں کے چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں فرما رہے ہیں؟ مدینے کے اندر بیٹھ کے فرما رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں اگر آپ عرب کی صورتحال دیکھیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، لوگ خیموں کے اندر زندگی بسر کرتے تھے، چمڑوں کے خیمے بنا کر کے، کپڑوں کے خیمے بنا کر کے اس کے اندر زندگی گزارتے تھے، ننگے پیر رہتے تھے، پیروں میں پہننے کے لیے چپلیں نہیں ہوا کرتی تھی، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عرب کا دستور تھا کہ عرب کے لوگ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اب آج صورتحال کیا ہے عرب کی؟ یتطاولون فی البنیان، آج دنیا کے حکمراں بنے بیٹھے ہیں، آج دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے، ساری دنیا کی نظر ان کی طرف اٹھتی ہے۔ آج ان کی جو بلڈنگیں ہیں، ان کی جو عمارتیں ہیں، دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ یہ ننگے بدن رہنے والے، یہ ننگے پیر چلنے والے، یہ بکریوں کے چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور لوگوں کے حکمراں بن کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں کے سردار بن کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ سرزمین عرب کا اس قدر ترقی یافتہ ہونا، سرزمین عرب کا اس قدر ہریالی والا ہونا، سرزمین عرب کا اس قدر سرسبز اور شاداب ہو جانا، یہ ساری نشانیاں قیامت کی ہیں۔ ایک اور روایت میں فرمایا لا تقوم الساعة
حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین باغات، پارکوں اور نہروں کی شکل میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اب جن حضرات نے عرب دیکھا ہے، آج سے صدیوں پہلے جو عرب تھا ریگستان تھا، کھیتی نہیں ہو سکتی تھی، پیڑ نہیں جو ہے اگتے تھے، پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن آج وہی عرب ہے، قسم قسم کے پارک وہاں پر تعمیر کیے جا رہے ہیں، حیرت انگیز پارک، قسم قسم کے پھول پتیاں اور قسم قسم کے درخت۔ اور آج ابھی جلد ہی ایک ویڈیو ایسا آیا ہے جس میں یہ دکھایا گیا کہ مکے کے جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر گھاس اگنی شروع ہو گئی ہے، ان کے اوپر گھاس اگنی شروع ہو گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں پر پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس پانی کے چشمے کے پاس نہ جائے جب تک میں خود نہ پہنچ جاؤں۔ لیکن کہتے ہیں 2 آدمی گئے اور جلدی سے جا کر کے تھوڑا سا پانی لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی وہاں پانی کے پاس نہیں جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کے اس پانی سے اپنا چہرہ دھویا اور اس پانی کے اندر اپنا لعاب ڈالا، تو جو چھوٹا سا چشمہ تھا وہ نہر کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اتنا زیادہ پانی ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے معاذ ابن جبل، اگر تمہاری زندگی رہی تو تم دیکھو گے کہ یہ سرزمین جو ہے نہروں سے بھر چکی ہوگی، پانی سے سیراب ہو چکی ہوگی۔ تو آج عرب کی سرزمین نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، عرب کی سرزمین باغوں میں تبدیل ہو چکی ہے، پارکوں میں تبدیل ہو چکی ہے، وہاں کی بلڈنگیں آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، بادلوں سے اوپر نکل چکی ہیں، وہاں کی بلڈنگیں ایسی ہیں کہ دنیا کی نظریں حیران ہیں، دنیا دیکھ کر کے حیران ہو رہی ہے کہ کیا صورتحال ہے، عرب کے پاس اتنا سارا کہاں سے آ گیا۔ آج عرب کے اندر جگہ جگہ پر پیڑ لگائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر پارک قائم کیے جا رہے ہیں، ندیاں جاری ہونا شروع ہو گئی ہیں، بارشیں ہونے لگی ہیں، بارشوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین نہروں میں اور پارکوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور فرمایا مال کی اتنی کثرت ہوگی، وَيَفْشُ الْمَالِ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَقْبَلُهَا، فرمایا اتنا مال ہوگا، اتنا مال ہوگا، اتنا مال ہوگا کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر کے نکلے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اب شاید ہی عرب میں کوئی ایسا ہو جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو۔ آپ جانتے ہیں عرب میں کوئی ایسا ہوگا جو بیچارہ زکوٰۃ کا مستحق ہو؟ اللہ نے مال کی کثرت دے دی ہے، مال کی فراوانی دے دی ہے، مال کی اتنی وسعت دے دی ہے کہ دنیا وہاں جا کر کے اپنا رزق حاصل کرتی ہے۔ جو بیچارے اونٹوں کے چرانے والے تھے، جو بکریوں کے چرانے والے تھے، آج دنیا کی روزی کا انتظام کر کے بیٹھے ہیں، دنیا جا کر کے مال وہاں کما رہی ہے۔ تو مال کی کثرت ہوگی یہاں تک کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، قیامت کے قریب لوگ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کریں گے، جس کو جانتے ہوں گے اس کو سلام کریں گے، اور جس کو جانتے نہیں ہوں گے اس کو سلام نہیں کریں گے۔ حالانکہ مسلمان کی پہچان کیا ہے، مسلمان کی علامت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، ایک دوسرے سے حسد، دشمنی، کینہ کپٹ، بغض دلوں سے نکال کر کے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر کے نہ زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ کس طرح تمہیں آپس میں محبت پیدا ہوگی، کیسے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، کس طرح تم آپس میں بھائی بھائی کی طرح زندگی گزارنا شروع کرو گے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔
سلام کو عام کرو، چاہے پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، لیکن ہاں کہ مسلمان ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والا مسلمان ہے کہ کون ہے۔ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، علامت نہیں ہے۔ اجنبی آدمی کو دیکھیے، تم نہ غیر مسلم میں فرق کر سکتے ہیں نہ مسلمان میں فرق کر سکتے ہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم تحابوا، تم آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ سلام کرنا یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت میں اضافے کا سبب ہے، اور سلام کو چھوڑ دینا تعلقات کے ختم ہو جانے کا سبب ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ انسان صرف اپنے جان اور پہچان کے لوگوں کو سلام کرے گا، جس کو پہچانتا نہیں ہے، جس سے کوئی غرض نہیں ہے، جس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جس سے اپنا کوئی کام بننے والا نہیں ہے، اس کو سلام بھی نہیں کرے گا۔ یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرے، وہ کوئی بھی ہو، وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، جاننے والا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، اجنبی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک مسلمان سے سلام کرے، اس کی حال و خیریت معلوم کرے، یہ آپس میں محبت کے بڑھنے کا سبب ہے۔ اور فرمائے وَفَشَّتْ تِجَارَةٌ، تجارت عام ہو جائے گی، اتنی زیادہ عام ہو جائے گی کہ کاروبار اور ہر طرف ملازمتیں، تجارتیں پھیل جائیں گی، فیکٹریاں پھیل جائیں گی۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی تجارت کے اوپر۔ یہ بھی بات شاید ہی کسی کی نظروں سے چھپی ہوئی ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو دکانوں پہ بٹھا دیتے ہیں، اپنی گھر کی عورتوں کو تجارت کے لیے بٹھاتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ، عورت اپنے شوہر کی مددگار بن جائے گی تجارت کا۔ کاروبار اتنا پھیلا ہوگا کہ شوہر اکیلے سنبھال نہیں پائے گا، تو بیوی بھی جا کر کے اس کام میں اس کی مدد کرے گی، بیوی بھی اس کی نصرت کرے گی۔ اور فرمایا اور انسان جب کوئی سامان بیچے گا، بیچنے کے بعد انکار کر دے گا اور کہے گا میں تمہیں سامان اس وقت تک نہیں بیچ سکتا حتی استامروا لبنی فلان، یہاں تک کہ میں فلاں آدمی سے جا کر کے اجازت لے لوں۔ پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں تجارت کچھ لوگوں کے کنٹرول میں ہو جائے گی، ہر کوئی اپنی مرضی سے تجارت نہیں کر سکے گا۔ یہ جو آپ کے سامنے بار بار بات آتی ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، یہ کیا ہے؟ دنیا کے نظام کو اپنے کنٹرول میں کر لینا۔ ہم جو کہیں وہ تم کھانا، ہم جو دیں گے وہ تمہیں پینا ہے، ہم جس چیز کی تجارت کرنے دیں گے وہی تم تجارت کر سکتے ہو۔ تو انسان اپنی مرضی سے نہ کچھ بیچ سکے گا، نہ خرید سکے گا، نہ کاروبار کر سکے گا۔ فرمایا وہ عرض کرے گا، وہ کہے گا میں اپنا مال تم سے اس وقت تک نہیں بیچوں گا جب تک میں فلاں سے جا کر کے اجازت نہ لے لوں۔ تو تین باتیں، ایک تو تجارت کی کثرت ہو جائے گی، دوسرے بیویاں اپنے شوہروں کی مدد کریں گی تجارت کے اوپر، اور تیسری بات کیا فرمایا کہ تجارت کچھ خاص لوگوں کے قبضے میں چلی جائے گی، خاص لوگوں کے انڈر میں ہو جائے گی، انہی لوگوں کی اجازت سے تجارت ہوگی، وہ جس چیز میں اجازت دیں گے تجارت ہوگی، جس چیز میں اجازت نہیں دیں گے تجارت نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف آپ کے سامنے میں وہ باتیں سنا رہا ہوں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمائی تھی، اور اس زمانے کے اندر ہو بہو 100% وہ باتیں درست آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، احساس نہیں ہے، دنیا کمانے کے چکر میں ایسے مگن ہیں کہ قبر کی یاد نہیں آتی۔ فرمایا ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں بیان فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، خاموش رہے۔
اب صحابہ آپس میں بات کرنے لگے کہ اس بندے نے آ کے سوال کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا نہیں سنا تو ہے لیکن جواب نہیں دیا ہے۔ اب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں صحابہ کرام۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان سے فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے وہ سوال پوچھنے والے کہاں ہیں؟ کنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ہوں۔ تو فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، جب امانتوں کے ساتھ خیانت ہونے لگے، جب امانتوں کی پرواہ نہ کی جائے تو سمجھ لو کہ قیامت آ چکی ہے۔ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر، ایسا وقت آئے گا کہ انسان سوئے گا دل امانت سے خالی ہو جائے گا، صرف بلبلے کی ایک شکل باقی رہ جائے گی۔ آپ بستی میں تلاش کریں گے، شہروں میں تلاش کریں گے، ایک بھی آدمی ایماندار نہیں ملے گا، امانت والا نہیں ملے گا۔ ہر کوئی دوسرے کا ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوگا، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنے مال میں بڑھوتری کرنے کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے وہ دوسرے کا مال، دوسروں کی امانتیں، دوسروں کے حقوق کو کھینچنے کی، سلب کرنے کی، چھیننے کی کوشش کرے گا، کوئی امانت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، جب امانتوں کے ساتھ خیانتیں ہونے لگیں، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ما اضاعتها، امانتوں کے ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امانتوں کے ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات، حکومت اور قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے جو اس کے اہل نہ ہو تو سمجھ لو کہ قیامت آ چکی ہے۔ امامت وہ کرے جو امامت کا حقدار نہ ہو، حکومت وہ کرے جو حکومت کا اہل نہ ہو۔ اب دیکھ لیجئے دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو شکشا منتری بنایا جاتا ہے جن کو شکشا کا کچھ پتہ نہیں، تعلیم کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یعنی جس مسئلے میں جس طبقے کے اندر اور جس شعبے کے اندر کسی کو بڑا بنایا جاتا ہے، حکمراں بنایا جاتا ہے، اس کے حوالے عہدہ دیا جاتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا حقدار نہیں ہوتا ہے، اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا اذا اسند الامر، جب معاملات، جب حکومتیں، جب اختیارات ایسے لوگوں کے حوالے کیے جانے لگے جو جیلوں میں جانے کے حقدار تھے، جو قتل کیے جانے کے حقدار تھے، ان لوگوں کو جب تختوں پر بٹھایا جائے، جب گدی پر بٹھایا جائے، جب بادشاہت ایسے لوگوں کے حوالے ہو جائے، فانتظر الساعہ، تو یاد رکھو، انتظار میں رہو کہ قیامت آ چکی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا، ایک روایت میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیامت کی نشانیاں بتائی، کچھ قیامت کی نشانیاں بتائی تو حضرت ایک صحابی ہیں حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ آپ نے جو یہ نشانیاں بتائی ہیں، یہ جو علامتیں بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں کب پیش آئیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک عند اوانی ذہاب العلم، یہ اس وقت ہوگا جب علم کے جانے کا وقت آئے گا۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ کس طرح دنیا سے علم رخصت ہوگا، علماء ختم ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں کو، ان پڑھ لوگوں کو، گوار لوگوں کو حکمراں بنائیں گے، ان سے مسئلے معلوم کریں گے، فتوے معلوم کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو فرمایا ذالک عند اوانی ذہاب العلم، یہ علم کے جانے کے وقت ہوگا جب علم دنیا سے رخصت ہونے والا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمِ، علم کیسے چلا جائے گا؟ نَحْنُ نَقْرَؤُ الْقُرْآنَ، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا میرے دوستو، یہاں پر علم سے مراد دنیاوی علم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں بھی آیا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ خوب کتابیں پڑھیں گے لیکن اس میں علماء اور فقہاء نہیں ہوں گے، مطلب دنیاوی پڑھائی عام ہوگی، ایک سے ایک جو ہے دنیا کی تعلیم حاصل کیے ہوں گے، لیکن دین کا علم نام و نشان نہیں ہوگا، دین کا نام نشان مٹ چکا ہوگا، دین کا علم، قرآن کا علم باقی نہیں ہوگا۔ تو صحابی نے کیا پوچھا کیف یذهب العلم، علم کیسے چلا جائے گا؟
حالانکہ نحن نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اور ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ان کے بچے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ان کے بچے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، علم کیسے چلا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا زیاد، زیاد میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، لقد كنت اراک افقہ رجل بالمدینہ، کہنے لگے میں تو تم کو مدینے میں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، میرا خیال یہ تھا کہ مدینے میں تم سے بڑا ہوشیار، عقل مند، سمجھدار کوئی نہیں ہے، لیکن تم ایسی بیوقوفی والی بات کرو گے، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، تم نے یہ بات کیسے کر دی کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، وہ اپنے اولاد کو قرآن پڑھائیں گے؟ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں الیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل ولا يعملون بشيء مما فيهما، فرمایا تم نے دیکھا نہیں یہ یہود اور نصارہ تورات کی تلاوت کرتے ہیں، انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کی تلاوت، ان کا کتاب کا پڑھنا صرف پڑھنے کی حد تک ہے، عمل کی حد تک نہیں ہے، عمل کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہی صورتحال میری امت کے ساتھ پیش آئے گی، میری امت قرآن کی تلاوت کرے گی، قرآن کو پڑھے گی، سیکھے گی، سکھائے گی، لیکن اس پر عمل نہیں کرے گی، عمل نہیں کرے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم رو رہا ہوگا، یہ جس کو ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا اور گھروں کی زینت بنا کے رکھ دیا، اور کوئی مرنے لگتا ہے تب جا کر کے ہم سورہ یاسین پڑھنے پہنچ جاتے ہیں تاکہ اس کو روح نکل جائے۔ یعنی ہم نے قرآن کو اس لیے سمجھا ہوا ہے کہ جب کوئی مرنے لگے اس کی موت آسانی سے ہو جائے، اس لیے ہمارے پاس قرآن رکھا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کیسے گزارنا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہونی ہے، ہماری تجارتیں کیسے ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ہماری معاشرت کیسے ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، ہماری شادی بیاہ، مرنا جینا کیسا ہونا چاہیے، اس سارے معاملات میں، ساری چیزوں کے اندر ہم قرآن سے رہنمائی کتنی لیتے ہیں، اور اپنے من کے خرافات کو، لوگوں کی باتوں کو، معاشرے کی تانوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ایک دن ایسا آئے گا، رات کا وقت ہوگا، قرآن کریم رو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن تو کیوں روتا ہے، تیرے اندر سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو قرآن کہے گا اللہ میں تیرے ہی پاس سے آیا تھا، مجھے اپنے ہی پاس بلا لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں دنیا میں اب تو نہیں رہنا چاہتا، کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کہے گا اللہ مجھے پڑھا تو جاتا ہے، میری تلاوت تو کی جاتی ہے، لیکن مجھ پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے من کا عالم ہے، ہر کوئی اپنے من کا حاکم ہے، جو جیسا چاہتا ہے ویسا میرے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، جو جیسا چاہتا ہے ویسا عمل کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے میرے مولا اب مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اس دنیا میں رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راتوں رات قرآن کریم چلا جائے گا آسمان کی طرف، جب آپ اوراق کھول کے دیکھیں گے سفید سفید اوراق نظر آئیں گے، حروف نہیں ہوں گے، دلوں سے قرآن مٹ جائے گا، دلوں میں جو یاد ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، سارا کا سارا قرآن آسمان کی طرف چلا جائے گا۔ بس لوگوں کو اب ایسی صورتحال ہوگی، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ صدقات و خیرات کا پتہ، نہ صحیح نہ غلط، نہ حلال نہ حرام کی پہچان ہوگی۔ فرمایا بس لوگ اتنا جانیں گے ہمارے باپ دادا کلمہ پڑھا کرتے تھے، بس وہ کلمہ ہی یاد ہوگا، ساری چیزیں چلی جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہونے والا ہے۔ تم نے کیا سمجھا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور
ہم اپنے اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے اولاد کو پڑھائیں گے، وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن کریم دنیا میں عمل کے لیے آیا ہے۔ تلاوت کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر قرآن کریم کو صرف تلاوت کے حد تک رکھ دیا گیا اور ثواب کے حاصل کرنے کے حد تک رکھ دیا گیا، اس کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ نہیں بنایا، اس کو اپنی زندگی کے لیے امام نہیں بنایا، قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی امام نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ تو یہ ساری علامتیں، یہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک اور روایت میں فرمایا صنفان من اہل النار، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں، لم ارہما، ان کو ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، دنیا میں آئیں گے لیکن میری آنکھوں نے بھی ان کو دیکھا نہیں ہے۔ قوم لہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دم کے لب کے برابر کوڑے ہوں گے اور اس سے لوگوں کو مار رہے ہوں گے، یعنی ظلم کر رہے ہوں گے، قتل و غارت گری مچائیں گے، ناحق لوگوں کو ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، ان کی زندگی مشکل کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا پہلے بھی زمانوں میں ایسا ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے کہ آدمی کو بیچارے کو مارا جا رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ مجھے مارا کیوں جا رہا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حرج کی کثرت نہ ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل، کہ اس میں یہ صورتحال ہوگی کہ مارنے والا مار رہا ہوگا، مار کھانے والا مار کھا رہا ہوگا، نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مار کھانے والے کو پتا ہوگا کہ میری غلطی کیا ہے۔ بلا وجہ ظلم، ستم، بربریت اور حیوانیت کا ننگا ناچ ناچا جائے گا، ہر طرف قتل و غارت گری کا زور ہوگا، یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ تو فرمایا قوم لہم اصوات کاذناب البقر، ایک وہ جماعت ہوگی، ایک وہ قوم ہوگی جن کے ہاتھوں میں گائے کے دم کے برابر کوڑے ہوں گے اور اس سے لوگوں کو مار رہے ہوں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، فرمایا دوسری ایک تو وہ لوگ جو دوسروں کو، جو لوگوں کو ستائیں گے، ماریں گے کوڑوں سے، یعنی کوڑوں سے مراد ایک تشبیہ ہے، مطلب صرف کوڑوں سے مارنا ہی نہیں ہے، اگر گولی مارتے تو کیا اس میں شامل نہیں ہوگا، اگر تلوار سے مارے تو کیا اس میں شامل نہیں ہوگا، یہ نبی نے صرف تشبیہ دی ہے کہ ظلم کیا جائے گا۔ اور فرمایا دوسری قسم وہ ان عورتوں کی ہوگی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ نساؤن کاسیات، لباس تو پہنے ہوں گی لیکن وہ لباس ایسا ہوگا کہ عاریات، اندر کا بدن ظاہر ہو رہا ہوگا، ایسے جالی دار لباس ہوں گے کہ اندر کی خوبصورتی جھلک رہی ہوگی، یا ایسی ہاف اور شارٹ لباسیں ہوں گے کہ بدن کے حصے ظاہر ہو رہے ہوں گے، یا ایسے چست اور تنگ لباس ہوں گے کہ بدن کی ساخت ظاہر ہو رہی ہوگی، بناوٹ ظاہر ہو رہی ہوگی، کہاں سے بدن پتلا ہے، کہاں سے موٹا ہے، کہاں سے جو ہے ابھرا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہوں گی۔ تو فرمایا ایسی عورتیں کیا ہیں؟ نساء کاسیات، یہ لباس تو ان کے بدن پر ہے لیکن یہ لباس پہننے کے باوجود یہ ننگے ہیں۔ عاریات مائلات ممیلات، اور یہ اپنی طرف دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، اپنے فیشن سے، اپنے بناؤ سنگار سے، اپنے لباسوں سے ایسا کیسے کپڑے اور ایسے لباس پہن کر کے باہر نکلیں گے کہ لوگوں کی نظر ان کی طرف اٹھیں، لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی تعریف کریں، ان کے حق میں جو ہے کچھ فکریں کسیں، کچھ باتیں کریں۔ یہ فرمایا مائلات ممیلات، اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے سروں پر بال ایسے باندھیں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ یہ عورتیں جو پیچھے بالوں کو جمع کر کے اور پھر اس کو جو ہے گول نما بنا کر کے اس کو اوپر رکھ لیتی ہیں، اسی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا ان کے سروں کے اوپر وہ ایسے بالوں کو جمع کر کے رکھیں گے کاسنمۃ البخت، جیسے اونٹ کی کوہان اوپر کبری ہوتی ہے، ایسے یہ اپنے سروں کے اوپر بالوں کو جمع کر کے ابھاریں گے تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں۔ مقصد ان ساری چیزوں کا کیا ہوگا کہ لوگ میری تعریف کریں، میرے بارے میں اچھا کمنٹ پاس کریں، میرے بارے میں بولیں واہ کیا دکھتی ہے، کیسی خوبصورت ہے، کیا حسن و جمال پایا ہے، کیسی کیا
دنیا میں اللہ نے کیسا نوازا ہے، اس طرح کے جملے حاصل کرنے کے لیے، ایسے کمنٹ حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحها، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو یہاں اور وہاں سے آتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ آدمی جنت سے 500 سال کی مسافت دور ہو، جنت ایسی خوشبودار، ایسی عمدہ اور ایسی مہک والی چیز ہے کہ 500 سال کی دوری پہ انسان کھڑا ہو، جنت کی خوشبو وہاں تک آتی ہے۔ فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جانا تو دور کی بات ہے، داخل ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ذرا ہمیں بھی اپنے گھر میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کی عورتوں کی، بہنوں اور بیٹیوں کے لباس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لباس تو پہنے ہوئی ہیں، یہ کپڑے تو پہنے ہوئی ہیں، پہناوے تو انہوں نے پہن رکھے ہیں، لیکن کیا ان کا بدن تو ظاہر نہیں ہو رہا؟ کیا ان کے ہاتھ اور پیر تو نظر نہیں آ رہے؟ کیا ان کے جسم کی بناوٹ تو ظاہر نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یہاں تک کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایسی علامتیں ہیں۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج پھر بیچ میں درمیان وہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ سلسلہ اگر تفصیل وار اور سلسلہ وار معلوم کرنا ہے تو آپ کو وقت پہ مسجد آنا پڑے گا۔ اذان ہوتے ہی مسجد آنے کی فکر کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قیامت سے قریب کیا کیا چیزیں دنیا میں وجود میں آنے والی ہیں، کیسے کیسے حالات ہونے والے ہیں۔ ایک اور بات فرمائی لا تقوم الساعة حتى تظهر ان من اشراط الساعة ان يظهر موت الفجاء، فرمایا قیامت سے قریب اچانک موتیں ظاہر ہو جائیں گی، اچانک کی موتیں۔ پہلے زمانے میں آدمی بیمار ہوتا تھا، سالوں بیمار پڑا رہتا تھا، بخار آیا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، بس اس سے بڑی زیادہ بیماریاں نہیں ہوتی تھی۔ سال 2 سال آدمی بیمار رہتا تھا، تکلیف جھیلتا تھا، اور آپ جانتے ہیں بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے۔ بیماری ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا جیسے کہ پتجھڑ کے موسم میں پتے گرا کرتے ہیں، فرمایا بخار کو گالی مت دیا کرو، یہ مسلمان کے گناہوں کو ایسے دھوتا ہے، ایسے صاف کرتا ہے جیسے جب لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو لوہا کیا ہوتا ہے، میل کچیل سے، زنگ سے صاف ہو جاتا ہے۔ مسلمان بھی بیماری میں ایسے صاف ہوتا ہے گناہوں سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا، آدمی بیمار ہوتا تھا، علاج کراتے کراتے اب اس کو محسوس ہو جاتا تھا کہ شاید اب میری زندگی باقی نہیں ہے، اب لگ رہا ہے کہ میری رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ توبہ استغفار کر لیتا تھا، اللہ سے معافی مانگ لیتا تھا، اگر کسی کا حق اپنے ذمہ ہوتا تھا اس کی وصیت کر جاتا تھا، لکھوا دیتا تھا فلاں فلاں کا حق میرے اوپر ہے، وہ ادا کر دینا، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے۔ لیکن آج صورتحال ایسی ہے، گھر سے نکل کے گئے پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کھانا کھا کے گئے کاروبار کے لیے بیٹھے پتہ چلا وہاں پر ہارٹ اٹیک آ گیا، کسی کو کچھ ہو گیا ہے، کسی کا گردہ فیل ہو گیا، کسی کا دل فیل ہو جاتا ہے، کوئی کینسر کا شکار ہو جاتا ہے، اچانک موتیں ہو رہی ہیں، حادثات ہو رہے ہیں۔ تندرست صحت مند انسان جس کے بارے میں ابھی لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ ابھی یہ تو 40 سے 50 سال زندگی گزارے گا، اچانک ایسا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہاں سے گئے تھے وہاں انتقال ہو گیا، ابھی یہاں سے کھانا کھا کے گئے تھے وہاں گئے پتہ چلا انتقال ہو گیا۔ ایسی ریڈی میڈ موتیں آ رہی ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اور بھی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں ہمیں اور بھی زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے حقوق سے اور اللہ کے حقوق سے اپنے دامن کو پاک کرنے کی ضرورت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، لوگوں کے ساتھ اپنی وصیت بھی نہ لکھوا سکیں کہ کس کا حق ہمارے ذمہ ہے، اور پتہ چلے کہ ہم جا کر کے وہاں پھنس جائیں، یہاں گھر والوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارا مردہ کس حال میں ہے وہاں۔ تو ایسے وقت میں بھی زیادہ
محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے جو حالات ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ وہ دور کی نشانی ہے جس دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دور میں خباثتیں عام ہو جائیں گی، برائی کی کثرت ہوگی، بے حیائی کی کثرت ہوگی، اور یہ کثرت اموات بے حیائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا جس قوم کے اندر زنا پھیل جاتا ہے، جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، جس قوم کے اندر بدکاری پھیل جاتی ہے، جس قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عشق اور معشوقے کے چکر میں ہو جاتے ہیں، ناجائز تعلقات عام ہو جاتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر ایسی ایسی بیماریاں ڈالتا ہے، ایسی ایسی وبائیں مسلط کرتا ہے جن کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، دنیا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو ایسے وقت میں ہمیں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت، وہ دور چل رہا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان زمانوں میں قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ سرزمین عراق کے اندر ایک نہر ہے، نہر فرات۔ نہر فرات ایک ایسی نہر ہے جس سے وہاں کے لوگوں کو پانی میسر ہوتا ہے، میٹھا پانی آتا ہے۔ اس نہر کے بارے میں بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نہروں میں سے ہے، کیونکہ اس کا پانی بڑا عمدہ ہے، بڑا مزیدار پانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الفرات ان یحشر عن جبل من ذهب، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ ابھی لوگ سونے کے ٹکڑے پاتے ہیں، سونے کے ذرات کو حاصل کر کے اس کو چھانتے ہیں، بناتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دریائے فرات کے اندر سونے کا پورا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ ابھی کی جو صورتحال ہے، کہتے ہیں کہ دریائے فرات یہ ترکی کے علاقے سے آتا ہے، روس کے علاقے سے آتا ہے، وہاں پر ترکی اور روس نے کیا کیا ہے، اس کے اوپر بند بنا دیا ہے۔ اب اس کا پانی ختم ہونے لگا ہے، دھیرے دھیرے اس کا پانی سمٹنے لگا ہے۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس دریا سے کیا ہوگا، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ فَإِذَا عَرَفَ النَّاسُ بِهِ، جب لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا، سارو الیہ، سارے کے سارے لوگ پہنچ جائیں گے اس کی طرف، دنیا بھر سے آ جائیں گے، امریکہ والا بھی آئے گا، روس والا بھی آئے گا، انڈیا والا بھی جائے گا، عرب والے بھی آئیں گے، افریقہ والے بھی آئیں گے۔ ہر کسی کی یہ تمنا ہوگی، ہر کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ سونے کا پہاڑ میرا ہونا چاہیے، اس سونے کے پہاڑ پر میں قبضہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اے میری امت کے ماننے والوں، میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی اس زمانے میں اس جگہ پر موجود ہو، اس سونے میں سے ایک بھی ذرہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، اس میں سے ایک بھی اینٹ لینے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں، کیا ہوگا کہ فرما کہیں گے، وہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے، لئن، اگر ہم نے اجازت دے دی لوگوں کو کہ یاخذون بہ، کہ اس کو لیتے جائیں تو اس کو تو ختم کر دیں گے، لہذا وہ کیا کریں گے، جو وہاں کے لوگ ہوں گے وہ آنے والوں کو روکیں گے، نہیں تم یہاں نہیں آ سکتے، یہ ہمارا ہے، ہماری سرزمین میں نکلا ہے، ہم تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی طاقتور جو ہوگا وہ کمزور کو دبائے گا۔ یہ بھی نشانی بتائی ہے کہ طاقتور انسان غریبوں کو کھا جائے گا، نگل لے گا اس کی زمین کو ہڑپ کر لے گا، اس کے مال پر قبضہ کر لے گا، اولاد کو مروا دے گا، گھر والوں، گھر پر، زمین پر، ہر چیز پر طاقتور قبضہ کر لے گا۔ تو کیا ہوگا، اب جو زیادہ پار والا ہوگا پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا، پوری دنیا کے لوگ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جب ہر کوئی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ چاہے گا کہ یہ مال، یہ سونے کا پہاڑ مجھے مل جائے، کتنا بڑا ذخیرہ حاصل ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ سونے کا پہاڑ مجھے مل جائے، ہر کوئی یہی چاہے گا۔ فرمایا فَيَقْتَتِلُونَ فَيَقْتَلُ مِن كُلِّ 199، فرمایا اس پہاڑ کو لے کر کے جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی، فرمایا 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، یہ اس کو مارے گا، وہ اس کو مارے گا، یہ اس کو قتل کرے گا، اس کو قتل کرے گا، ایک ملک والا دوسرے ملک والے سے بھڑ جائے گا، گویا کہ ایک عالمی جنگ برپا ہوگی، اور فرمایا اتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے جائیں گے کہ ہر 100 میں سے 99 اس جنگ میں قتل ہو جائیں گے۔ تو یہ چند نشانیاں آپ حضرات کے سامنے میں نے واضح کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ ہمارا چلے گا، ابھی چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، اس لیے بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ان برائیوں میں سے اور ان خرابیوں میں سے جو علامات قیامت کے بارے میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان میں سے کوئی بھی برائی اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں فتنے بہت بڑے بڑے ہیں۔ ان سارے فتنوں کا آپ کے سامنے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا، چاہے وہ فتنے دجال ہو، چاہے فتنے یاجوج ماجوج ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ ہو، مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کا مسئلہ ہو، چاہے ابھی جو زمانے کے اندر جو جھوٹے جھوٹے نبی اور جھوٹے جھوٹے مہدی اور جھوٹے جھوٹے عیسیٰ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اور امت کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ پوری تفصیلی بات آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں ان عام علامتوں کو آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا جن چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایسا ہوگا، جب یہ ساری باتیں پائی جائیں گی، تب یہ ساری نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ اس لیے آپ سبھی